السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی نے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا ہے، دعا کرے نام میں مرنے سے پہلے ایمان کی حقیقت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاغذوں میں ہم سب کو مسلمان شمار فرما دے۔ نہ ہو ہم آپس میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے اور کل قیامت میں اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ تو مجرم تھا، تو کدھر آ گیا؟ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور کی بھی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر لي، أنا سيد الأنبياء والمرسلين ولا فخر لي، لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر لي، الفخر فخري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو، شاعر کہتا ہے کہ برے سے برے نصیب والا کیوں نہ ہو، نصیب کیسا ہی ہو، نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ گزر گئے، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ ان کے بچوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے: پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب سے، ان کے مبارک گھرانے سے سچی اور پکی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور ان کے جو غلام تھے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو پوری امت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے اوپر بہت نعمتیں نازل فرمائی ہیں کہ اتنی نعمتیں کہ لا تعد ولا تحصى، گنی نہیں جا سکتی۔ مجھے آپ کو انسان بنایا، جانور بھی تو بنا سکتا تھا، مجھے آپ کو مسلمان بنایا، کافر بھی تو بنا سکتا تھا۔ انسان کے اندر کتنی نعمتیں، سر کے بالوں سے شروع کریں، یہ یہاں پر اس جگہ پر پانی اللہ نے رکھا ہے جس سے ہماری آنکھوں کا وائپر چلتا رہتا ہے۔ یہ پانی خشک ہو جائے تو یہ جو آنکھ بار بار یہ ہم بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو جائے اور انسان بینا ہونے کے باوجود نابینا ہو جائے۔ یہ زبان 4 دن پرہیزی کھانا ایک جیسا کھا لیں تو تنگ پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ دیسی مرغی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا گوشت کیوں نہ ہو، 4-10 دن اکٹھا ایک ہی چیز کھا کے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ زبان سے ذائقے کی صفت کو اگر چھین لے، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی لینا چاہتا ہے؟ اللہ زبان سے ذائقہ کی صفت کو چھین لے تو ہم چاہے دال کھائیں، چاہے گوشت کھائیں، چاہے سبزی کھائیں، سب کا ذائقہ ایک جیسا بن جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، میں جو آپ ہاتھ ہلاتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت۔ اللہ صرف انگوٹھا میرے آپ سے واپس لے لے تو یہ 4 انگلیوں سے ہم سے لوٹا نہ پکڑا جائے ایسے طریقے سے۔ یہ کونیوں کو جوڑ اللہ واپس لے لے، یا ایھا الانسان، اللہ بڑی محبت سے کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کیا ہو گیا تجھے، کیوں دھوکے میں پڑ گیا؟ اس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک
وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا اور اتنا خوبصورت انداز میں پیدا کیا، ہر شے کو وہاں لگائے جہاں تجھے ضرورت ہے۔ آنکھوں کو یہاں کی بجائے اوپر لگا دیتے تو کیسا عجیب لگتا۔ ہر نعمت سے مجھے آپ کو نوازا۔ یہ جوڑ ختم کرتے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے دوست کو ادھر گولی لگ گئی بیچارے کو، دشمن آئے گولی لگائی تو ادھر گولی لگی، یہ گولی ضائع ہو گیا، بیچارے کا ہاتھ یوں رہتا ہے، اس ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کوئی چیز صحیح پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ یہ جوڑ ختم کر دے، میں آپ کا محتاج، آپ میرے محتاج، یا جانوروں کی طرح جیسے جانور جھک کے کھانا کھاتا ہے مجھے آپ کو بھی ویسے کھانا پڑے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر سب سے بڑا جو احسان کیا اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر جو سب سے بڑا فضل فرمایا ہے، سب سے بڑا کرم فرمایا ہے، وہ کیا فرمایا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا کر دیا ہے۔ کیسا مصطفیٰ کہ جس کی اللہ قرآن پاک میں چہرے کی کبھی قسمیں کھاتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی قسمیں، کبھی اللہ فرماتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب ہم تیرا چہرہ آسمانوں سے تکتے ہیں، جو قبلہ تو چاہتا ہے وہی بنا دیتے ہیں۔ اپنے محبوب کی کبھی زلفوں کے اللہ قسمیں کھا رہا، کبھی اپنے محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ کر رہے، کبھی اپنے محبوب کی زبان کا تذکرہ کر رہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کبھی مصطفیٰ کے ذکر کرنے کا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کبھی اپنے محبوب کی تلاوت کا تذکرہ کر رہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کبھی مصطفیٰ کے سینے کا تذکرہ کر رہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی مصطفیٰ، جب مصطفیٰ کا نام ہے تو آپ سب پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اور اس عقیدے سے پڑھنا چاہیے کہ رب کعبہ کی قسم میرے ایک دفعہ درود کی برکت سے میرے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو ساری حکومتیں مل کر مسائل حل نہیں کر سکتی، اللہ ایک دفعہ درود پاک کی برکت سے وہ مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ باب العافیہ، جو میرے مصطفیٰ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے رب اس کے لیے سکھ چین کے سارے در کھول دیتا ہے، سہولتوں کے سارے در کھول دیتا ہے۔ مصطفیٰ کے سینے کی باری آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ کی پیٹھ کی کمر کی باری آئی تو فرمایا الذی انقض ظہرک، مصطفیٰ کے غلاموں کی باری آئی تو فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں میں نے ان کے دلوں پہ ایمان کو پکا کر دیا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میری جماعت ہر جگہ غالب آ کے رہے گی، کامیاب و کامران ہو کے رہے گی۔ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کی باری آئی تو فرمایا ازواجہ امہاتہم، مصطفیٰ کی کتاب کی باری آئی کہ کون سی زبان میں ہے تو زبان کا تذکرہ کر دیا، بلسان عربی مبین، آئی کس کی طرف تھے؟ تنزیل من رب العالمین، لے کے کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین، کس جگہ پر نازل کیا؟ علی قلبک، آپ کے نورانی مبارک دل پر نازل کیا۔ کون سے مہینے میں بھیجا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ایک ایک شے کو رب نے قرآن کا حصہ بنا کر بھیج دیا۔ مصطفیٰ کی رسالت کی باری آئی تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، باقی رسولوں کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، رسولوں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے علیہم الصلاۃ والسلام خود جواب دیا، ما انا بمجنون
ما انا بساحر، خود انبیاء نے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم، اے لوگو، میں مجنون نہیں ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں راستے سے بھٹکا نہیں ہوں۔ جب میرے آپ کے محبوب کی باری آئی تو لوگوں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ تو اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب آپ ٹھہر جائیں، میں خود جواب دیتا ہوں۔ کیا جواب دیا؟ یاسین پڑھیے آپ بھی، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ آپ ہی تو میرے سب سے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ مصطفیٰ کے اخلاق کی باری ہے تو قسم کھا کے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ باقی انبیاء پہ بھی درود و سلام اللہ نے بھیجا اور کیا الفاظ استعمال فرمائے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور 19 پارے کے آخر میں فرما دیا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا سلام علی مرتضی، سلام علی مصطفیٰ، سلام علی مجتبی، سلام علی مدثر، مزمل، طٰہٰ، انداز ہی بدل دیا۔ ان اللہ، کیا کہا؟ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر مسلسل درود بھیجتے ہیں۔ یعنی ایک وقت آئے گا نہ زمین ہوگی، نہ آسمان، نہ مکہ ہوگا، نہ مدینہ، نہ سعودیہ، نہ پاکستان، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بھی اندھا ہو جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو بھی ختم کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بھی جڑ کے نیچے آ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، بڑے بڑے پہاڑ ریزہ بن جائیں گے، یوں اڑتے پھریں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے روئی کا گالا ہوتا ہے، یوں ہوا میں بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، اور یہاں تک فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ پانی، وہ سمندر جس سے پانی سے آگ، جس پانی سے آگ بجھایا کرتے تھے، اللہ اس پانی کو بھی آگ لگا دے گا، ساری کائنات تباہ۔ لیکن یہ آیت بتلاتی ہے کہ میرا آپ کا رب اپنے مصطفیٰ پہ تب بھی درود بھیج رہا ہو۔ ایسی شان والا مصطفیٰ رب نے مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت شاہ علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں یا قم یا شاعیا، شاعیا آپ ذرا کھڑے ہو جائیے، سأطلقک بوحی، ہم آپ کو ایک خاص پیغام، خاص وحی بھیجنے والے ہیں، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ جیسے جو خاص کام ہوتا کھڑا کیا جاتا، کھڑے ہو جائیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ادھر سے ان کو کھڑا کیا، ادھر سے زمین و آسمان کو مخاطب کر کے فرمایا یا سما انصتی ویا ارض اسمعی، اے زمین و آسمان تم بھی خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو میں کیا پیغام بھیجنے والا ہوں۔ فرمایا ان اللہ یرید ان یدبر امرا، اللہ ایک بڑا عظیم الشان کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے، کسی کی بھی تعریف یا دیکھ کر ہوتی ہے یا سن کر ہوتی ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، رب کے محبوب کی باری آئی، تو رب نے سارے قاعدہ کلیوں کو توڑ دیا اور اپنے محبوب کے تذکرے آنے سے پہلے اتنے کر دیے کہ اللہ کی قسم وہ تذکرے صرف شروع ہو جائے، میری آپ کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ کے تذکرے نہیں ختم ہو سکتے۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے۔ تو کیا کہا یا شاعیا قم یا شاعیا سأطلقک بوحی، یا سما انصتی ویا ارض اسمعی، اے زمین۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا یا سما انصتی ویا ارض اسمعی، اے زمین تو بھی خاموش ہو، اے آسمان تو بھی خاموش ہو۔ ان اللہ، کیوں؟
ان اللہ یرید ان یدبر امرا، اللہ ایک بڑا عظیم الشان کام کرنے والے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عظیم الشان کام کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یرید ان یحول الریف الی الفلاح والاجام فی الغیثان والانہار فی الصحارا، اللہ اس ساری کائنات کو سبزے کی چادر سے ڈھانپنا چاہتے ہیں، خوبصورت لگانا، خوبصورت اس کو بنانا چاہتے ہیں، اور صحراؤں کے اندر درختوں کا نظام اور وہاں سے پانیوں کا نظام، انہار کا نظام، یہ ساری کائنات کو خوبصورت مزین اور مشجع کرنا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ آگے فرمایا یرید ان یبعث نبیا من الامیین، میں اپنا لاڈلا مصطفیٰ، اپنا پیغمبر بھیجنا چاہتا ہوں اس دنیا کے اندر، اپنے محبوب کو بھیجنا چاہتا ہوں، اس لیے پوری دنیا کو میں سجانا چاہتا ہوں۔ میرا محبوب ہوگا کیسا؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، تین خوبیاں ایک جملے میں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، مصطفیٰ ایسا ہوگا کہ بات کرے گا تو موتی بکھیرے گا، جس سے بات کرے گا وہ دل ہار جائے گا، وہ سیدھا ہو کے رہ جائے گا۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے دشمن منافقین یہود و نصارہ آقا سے گفتگو کر رہے اور اپنا دل ہار کے غلام بن کے جا رہے، پوری امت کے امام بن کے جا رہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، دل اس مصطفیٰ کا محبت سے اتنا بڑا ہوگا کہ کسی کے لیے بھی نفرت نہیں ہوگی۔ ولا صخاب فی الاسواق، بات کرے گا میرا محبوب، میرے محبوب جب بات کریں گے تو چیخوں پکار کے نہیں بلکہ دھیمے آواز میں، محبت والے انداز میں۔ آج ہم یہ تین خوبیاں ہی آج کی مجلس میں لے کے چلے جائیں تو یہاں آنے کے نہیں، دنیا میں آنے کے پیسے پورے ہو گئے۔ آج ہماری زبانوں پہ بھی سختیاں ہیں، دل میں بھی نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ڈال رکھی ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو کاروباری تاجر جو بھی کاروبار کر رہا ہے، کامیاب تاجر بننا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو تین چیزوں سے پاک کر لے، لسان تقی من الکذب واللغو والحلف، جھوٹ سے بچا لے اپنی زبان کو، اور لغو فضول باتوں سے بچا لے، اور تیسرے نمبر پہ کس چیز سے بچا لے؟ قسمیں مت کھا کے سودا بیچے، جیسے بار بار پہ قسمیں کھاتے ہیں، میں زبان کو اس سے بچا لو، اور دل کو قلب صاف من الغش والخیانت والحسد، دل کو تین چیزوں سے پاک کر دو، پھر دیکھو رب تمہاری تجارتوں میں کیا برکت عطا فرماتے ہیں۔ حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرتوں سے، دھوکہ دینے سے، ملاوٹ کرنے سے، ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لو، اور اپنے جسم کو تین چیزوں کا پابند کر دو۔ محافظ علی الجمعۃ والجماعات وطلب العلم علی المعاش، تو میں جمعہ اور جماعت کا اہتمام کرنا، اور جو کاروبار کر رہے ہو اس کے مسائل حاصل کرنا کہ دین میرا اس کے متعلق کیا کہتا ہے، اور اس کی دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ضروریات ہیں اس کی انفارمیشن حاصل کرنا، یہ تین چیزوں کا اہتمام کرنا۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، عرض میں کر رہا تھا کہ ہمارے مصطفیٰ کی رب خوبیاں بیان کر رہے، آقا آئے نہیں، آنے سے پہلے آقا کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ زبان ایسی کہ جس سے بات کرے وہ یہ سمجھے کہ میرے آقا کو سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہے، دل ایسا کہ بڑے سے بڑے اسلام کے دشمن کے لیے بھی دل میں نفرت کوئی نہیں۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافق نہیں، منافقوں کا سردار۔ غزوہ احد میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زور سے پتھر لگا کہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور ادھر کیا لگا؟ چوٹ لگی، ہونٹ کی کڑیاں پھنس گئی، جس سے چہرہ انور بھی، جس چہرے کی رب قسمیں کھاتا ہے، وہ چہرہ زخمی ہو گیا، اور اتنا زور سے پیچھے جا کے گرے کہ سر مبارک پتھر سے ٹکرایا، جس سے بے ہوش ہو گیا۔ یہ ساری تکلیف پہنچانے میں بنیادی کردار عبداللہ بن ابی کا تھا۔ ہر موقع پہ آستین کا سانپ تھا،
ہر موقع پہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا وہ دنیا سے گیا۔ ایک دفعہ اسی بد نصیب کا اللہ کی شان اللہ مردے سے زندہ پیدا کر دے، یہ اتنا بڑا دشمن اسلام اور بیٹا اتنا ہی بڑا عاشق رسول آیا، آ کے عرض کی حاضر خدمت ہوئے وہ صحابی رسول اس کے بیٹے تھے، آگے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا جھوٹا پانی دے دیں، آپ کے تو رب نے لعاب دہن میں، آپ کی تھوک مبارک میں لعاب دہن میں وہ برکتیں ہیں کہ خشک کنویں میں جائے تو وہ پانی سے بڑھ جائے، کڑوے پانی میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے، حضرت علی حیدر کرار کی آنکھوں پہ لگے، فرماتے ہیں مجھے یہ قریب کی دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، آنکھیں اتنی متاثر خیبر کے موقع پہ ہو چکی تھی، آقا کا لعاب دہن میں نکالا اور لگایا، فرماتے ہیں مجھے شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ 4 بندوں کا کھانا پوری فوج کھا کے جا رہی ہے لعاب دہن کے صدقے سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ یہ لعاب دہن جو اس پانی کا، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، سارے بولیے الحمدللہ، ہم جو زمزم پیتے ہیں نا یہ میرے آپ کے آقا کا لعاب دہن ملا ہوا پانی ہے، بڑے خوش قسمت ہیں ہم۔ زمزم میں پھر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال کہا یا رسول اللہ آپ اپنا جھوٹا پانی مجھے دے دیجیے۔ کہا لے جو بھائی، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا باپ کو پلانا، شاید اس کا وہ دل پاک صاف ہو جائے۔ لے کے گئے، باپ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا حضور کا جھوٹا لے کے ہم پی لے، شاید تیرا گرد صاف ہو جائے۔ تو یوں ہاتھ میں گلاس پکڑا اور زور سے مارا دیوار پہ، کہا مجھے پیشاب پلا دے وہ تو پی لوں گا، حضور کا جھوٹا۔ اس حد تک وہ لعنتی اور رب کی پھٹکار دیے ہوا تھا، اس حد تک اسلام کے خلاف شدت اور تعصب اور نفرت لیے ہوا تھا۔ اندازہ کریں، میں آپ تو صرف 2 باتیں کر رہے ہیں نا، بیٹا اتنا اس کو تب چڑھی، اتنے غصے میں آئے وہ صحابی، وہ عاشق رسول حضور کے پاس ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس موقع پہ بھی فرمایا مہلن مہلن علیک بالرفق، بیٹھ جاؤ نرمی اختیار کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ کتنا عرصہ اس کے بعد ہمارے آقا کے پاس نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، کتنا عرصہ تھا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا ارے ظالم تو نے مجھے جانوروں سے بھی بدتر بنا دی، پوچھا تک بھی نہیں۔ یہ تھے اخلاق، دل میں نفرت تھی نہیں کسی کے۔ آئیے آج آقا کی محبت، محفل ذکر حبیب کی آج ہم نے محفل منعقد کی ہے، تو آئیے آج مصطفیٰ کے ذکر کے اندر سے ہم یہ موتی چنتے ہیں، آج کے بعد میرے دل میں بھی کسی کی نفرت نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ نفرت۔ پکی بات ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ حرام چھوڑ دیں ہم، اور یہ والی خاص طور پہ بیماری چھوڑ دیں، شرک سے نکل جائیں، حرام چھوڑ دیں اور یہ بیماری چھوڑ دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کو کل قیامت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ نصیب کرے۔ دلوں کو ایک صحابی ہے، وقد تعلق علیہ بیدہ الشمال، صحابی کا واقعہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے عبداللہ بن زبیر کا عرض کر دوں، جس نے اس حد تک تکلیف پہنچائی، جب یہ دنیا سے گیا تو آپ نے اپنا کرتا اتارا کہ اس ظالم کی بھی بخشش ہو جائے، اپنا کرتا اتارا کے بھیج دیا، اور پھر اس کی قبر میں اترے، اس کا منہ کھولا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا کہ اس کے اندر میرا لعاب دہن جائے، یہ پاک ہو جائے، اللہ اس کو معاف کرے۔ ہم تو اپنوں کو بھی پرایا کی، وہاں پرایوں کو اپنا کیا جاتا تھا اور یہاں اپنوں کو پرایا کیا جاتا ہے۔ بولیے وہاں پرایوں کو اور یہاں مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کامیاب مومن، کامیاب مسلم وہ ہے کہ جو جہاں موجود نہ ہو اس کی کمی محسوس کی جائے۔ آئیے آج یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے اندر ہر جگہ ہسمکھ، محبت، پیار، اپنائیت، کوئی بل فریب نہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر،
اب تک کر لیا کیا کر لیا؟ بات بات پہ لڑائی جھگڑا، اوے تم انہیں جانتا نہیں میں کون ہوں، میں شیطان ہوں، یہ مطلب ہے سب۔ اکثر یہ جملہ بولتے ہیں، کیا جملہ بولتے ہیں؟ آج آپ ایک دفعہ بول لیں، بولو صحیح، تو میں نے جاننا نہیں کہ میں شیطان ہوں، میں کون ہوں؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں شیطان ہوں، میں فرعون ہوں، میں نمرود ہوں۔ یہ تو جملے انہوں نے بولے تھے، میں نے آپ نے کہاں سے شروع کر دی؟ پھر ایک اور جملہ ہم بولتے ہیں جو آج ہم آخری دفعہ بولیں گے، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ کیا بولتے ہیں؟ میرا منہ نہ کھلواؤ، ورنہ کٹر کا منہ کھل جائے گا، گند باہر آئے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، مسلمان کے لیے اس کی شیان شان نہیں۔ بیوی کے ساتھ فرمایا غصے سے بات مت کرو، پیار سے بات کرو، اپنائیت سے بات کرو۔ جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ بھی آج ہم سے دور ہو چکا ہے۔ شاید کوئی دن گزرتا ہو میرے پاس طلاق کا مسئلہ نہ تھا، شاید کئی جگہ پر میں نے اپنے پگڑی رکھ کے قدموں میں رکھی، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ کہیں خواتین اکڑی ہوئی ہیں، کہیں مرد، نہ ادھر تربیت نہ ادھر تربیت، دونوں طرف پورا مقابلہ چل رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، جو ہار مان جائے گا وہ جیت جائے گا۔ جو کیا کر جائے گا؟ جیت جائے گا، کون؟ جو ہار مان جائے گا۔ رسی کی ماننے ہیں، رسی کہنے میں ہی جیتنا ہے۔ نہ یہ آکڑے رہنے نہیں۔ دیکھیے، آپ نے کسی پہاڑی پہ چڑھنا ہو تو اکڑ کے چڑھ سکتے ہیں پہاڑی کے اوپر؟ وہ اونچی ٹاپ پہ جانا ہوا آپ نے تو اکڑ کے چڑھ سکتے ہیں؟ کیسے چڑھنا جائے گا؟ جو جھک جائے گا وہ بلندی پہ پہنچ جائے گا، اور جو کرلے آکڑے رہے گا وہ مر کے پیچھے ڈگے گا۔ اسی کرلے آکڑے رہے تدھی جتیاں کھان دے، پلے بھی کوئی شے نہیں۔ جیسے وہ نشئی تھا، نشئی، اس کو ایک آدمی نے آ کے تھپڑ لگایا، کہنا اب کہ مجھے مار تجھے بتاؤں، انہیں ایک اور لاتی، کہنا اب کہ مجھے مار دو، کھائے جائے جتیاں دے نال کہی جائے۔ وہ صاحب پلے بھی ساڑھے کوئی شے نہیں، آکڑ نہیں پتہ کرتے۔ جس کے پلے کوئی شے ہو اس کو بھی اکڑنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی، اور چیز ہے کہ نہ میرے آپ کے پاس دولت ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی پڑھائی ہے، نہ کوئی ڈگری ہے کیا میرے آپ کے پاس؟ جن کے پاس ہو ان کو وہ اکڑے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، شیطان کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے اکڑ کے دکھایا، تباہ و برباد ہو۔ وہ ایک جگہ ملنگ بیٹھا ہوا تھا، ملنگ جو نجومی بیٹھے ہوتے سڑکوں کے اوپر طوطا شوطا لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی بیوی بڑا تنگ کر دی ہے، ایسا بھی تو تویز ہے، تو نے رکھ کے چپیڑ ماری، کہتا تھا تویز ہوتا تو میں اتنے بیٹھا ہونا سی۔ یہی یاد ہمارا بھی ہے، نہ مرد ماننے کے لیے تیار نہ عورت ماننے کے لیے تیار۔ ایک آدمی کی عورت گم ہو گئی، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلا، تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچ گیا، تو پانی ادھر جا رہا تھا، وہ تلاش کرنے والا الٹی سمت پہ چل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی جان بڑے پریشان لگ رہے ہیں، بیوی کو آج گئی ہے تو لبن ہے، میں کہ ڈوبنا گئی ہے، کہتا پانی ہے تو جانا ہے، تسی ادھر کی لے جاندے ہو؟ وہ کہتا سارے کام پٹھے کر دی، میں ڈوبی بھائی پٹھی ہوئے۔ کہاوت سی کھڑی ہوئی ہے نا، لیکن حقیقت حال ہی ہے، ہم سب نہیں، خالی بیویاں نہیں پتہ نا، یہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا کمینہ آدمی ہے، بولیے سارے، میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں کیڑا کیڑا کون؟ بڑا کمینہ کون؟ جو بیوی کو گالیاں دیتا ہو، جو بیوی کو مارتا ہو، جو بیوی کو رلاتا ہو، بات بات پہ اپنے احسانات جتلاتا، میں تیرے سے آیا کیتا ہے، میں تیرے سے آیا کیتا ہوں، وہ تو واسطے کیتا ہے نہ کر، اللہ کے لیے کیا، اللہ نے تمہارے پر فرض کیا، وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے، تم نے اگر کوئی نیکی کر دی ہے تو کون سے احسان پہ تمہارے پر فرض ہے۔ عجیب بات ہے، ہدایت کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں نے مختلف چینلز پہ بھی یہ بات کی، اے آر آئی کے اوپر بھی، ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی، اور بھی مختلف چینل میں موقع ملا یہ بات کرنے کا۔ حقوق نسواں کا بڑا شور کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر حقوق نسواں، میں کیا یہ جو پیچھے نظریاتی کونسل کے اندر اور حقوق نسواں جو بل پیش کیا گیا حکومت کی طرف سے، اس میں
آپ کی اطلاع کے لیے ایک دفعہ بھی ماں کا تذکرہ نہیں ہے. کیا ماں عورت میں شامل نہیں ہے؟ سب سے پہلے آتی ہی ماں کا درجہ کوئی نہیں. دوسری بات حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ دین ایسا مبارک ہے جس میں سارے حقوق دیے گئے ہیں. دین یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی ہو تب بھی اس کا نان نفقہ اس کے خاوند کے ذمہ ہے، واجب ہے وہ ادا کرے. اور کیا لینا ہے؟ دین ہی وہ چیز ہے جس کی برکت سے عورت ماں کی صورت میں ہے تو کہا تمہاری جنت اس قدموں کے نیچے ہے. عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے تو میں مسجد بنانے پہ تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا، مدرسہ بنانے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا، تبلیغ اور جہاد میں پیسہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملے گا. وہ پیسہ جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو اس کا ثواب سارے دینی کاموں سے زیادہ تمہیں ملے گا. ہم اس کو دنیا کہتے ہیں. عورت اگر بیٹی اور بہن ہے تو میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ من عال جاریتین او ابنتین او اختین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی پرورش کی حتی تبلغا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، جوان ہو گئیں، ان کی شادی بیاہ کر دی اور بعد میں بھی خیر خبر لیتا رہا. میرے آپ کے آقا نے قسم کھا کے فرمایا کل قیامت میں میرے ساتھ یہ ایسے کھڑا ہوگا. دونوں انگلیوں کو ملا کے یہ شہادت علی انگلی اور ساتھ علی انگلی. اس لیے درخواست ہے دین کو جب سے ہم نے چھوڑا. دیکھیے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں. جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو مردوں کو بات بات پہ قتل کر دیا جاتا تھا، بات بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ سنا ہے کہ آپ لوگوں نے بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ قتل و غارت، بڑے مسائل. اور عورت کی صورتحال یہ تھی کہ عورت تو بیچاری شروع سے مظلوم بیچاری چلتی آ رہی ہے ہر دور میں. یہ تو دعائیں اور درود پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں تحفے میں بھیجنا چاہیے کہ جن کے صدقے سے مرد کو بھی مقام ملا، عورت کو بھی مقام ملا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کے آنے سے پہلے نہ مرد کا کوئی مقام نہ عورت کا کوئی مقام. جو ہی آقا تشریف لائے تو ماں کو یہاں سے اٹھا کے یہ رتبہ سر کے اوپر بٹھا دیا. تو میں محمد مصطفیٰ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو چکا ہوں، میری ماں کی آواز ہے تو میں نماز توڑ دوں. عورت بیوی ہے تو اس کو یہاں سے اٹھایا اور ادھر لے کے آگے. تو میں جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، آسمان والا بادشاہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں جس کی بیوی جتنی دلی دعائیں دینے والی ہوگی، جتنا اس نے بیوی کا دل خوش کیا ہوگا، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت میں اتنا ہی میرے قدموں کے قریب ہوگا. یہ اخلاق تھوڑے ہیں میں آپ سے 2 منٹ کے لیے ملا جی خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے آپ مجھے ملے جی بڑی خوشی. انسان کے اخلاق کا تو پتہ چلتا ہے جن کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے یا بیوی بچے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں.